میں نے کہا طارق ساری زندگی تو ایسے شرمندہ رہے گا، کیا آج تک تو اپنے رب کے سامنے بھی ایسے رویا؟ بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، پریشان ہو، اتنا رو رہا تھا، وہ اتنا رو رہا تھا۔ میں نے کہا شادی بھی ہوگی، جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، ساری عمر تانا بھی نہیں دیں گے، میرے لیے ناممکن ہے، تو میری آپ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ دعا تو پڑھ لے سارا دن کھلا، اٹھتے بیٹھتے سارا دن وضو بے وضو کھلا پڑھ لے۔ اسے کہنے لگا آپ کیا بتا گئے، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، یقین کی طاقت سے پڑھا، دکانوں کا مالک ہے، پراپرٹیوں کا مالک ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، پریشان ہوں۔ میں نے ایک وظیفہ بتایا، میں نے کہا شادی بھی ہوگی، جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، ساری عمر تانا بھی نہیں دیں گے، اور رب تیری بیٹیوں کو رانی بنائے گا، نکرانی نہیں بنائے گا۔ وہ جیسے دیکھتا تھا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ ہاں میں نے کہا میرے لیے ناممکن ہے، تو میری آپ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے۔ اور میں اپنی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں ڈاکیا ہوں، میری اوقات یہی ہے، میں ڈاک کسی کی ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مقصد نکل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ اچھا قدرت کا نظام، بات ہوئی ہو گئی، میں نے اللہ کا نام دیا، اصل ہے یقین، یقین کے ساتھ کوئی بندہ کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ میرے ہاتھ میں نا، میرے ہاتھ میں یہ بندوق ہے، میرے ہاتھ میں کسی پرندے کا، کتے کا شکار کر رہا ہوں، اور میرا ہاتھ اگر ایسے 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 کانپ رہا ہے تو کیا شکار پہ لگے گا نشان؟ بے یقین زندگی نہیں۔ مجھے آج بھی ایک ندامت اور شرمندگی ہے، موت تک وہ شرمندگی، وہ ندامت میں نہیں بھلا سکوں گا۔ اندرون سندھ میں جاتا ہوں، ہندوؤں کے ہاں، سکھوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، میرے پاس مذاہب آتے ہیں۔ ایک مندر میں جانا ہوا، ایک جوان کو میں نے دیکھا، کوئی 32-23 سال کا یا 28 سال کا، وہ ایسے مورت کے سامنے جو رو رہا تھا، اب نہیں سوچ سکتے، زاریاں کر رہا تھا، اس کی کوئی مشکل تھی، اس کی کوئی پریشانی تھی، اس کا کوئی غم تھا۔ میں نے کہا طارق ساری زندگی تو ایسے شرمندہ رہے گا، کیا آج تک تو اپنے رب کے سامنے بھی ایسے رویا؟ تو نے آج تک اپنے رب کے سامنے اتنی منتیں کیجئے؟ تو اپنے آپ کو صاحب توحید سمجھتا ہے، تو رب یکتا پہ، تو ایک رب پہ یقین رکھتا ہے، اتنا رو رہا تھا، وہ اتنا رو رہا تھا، اسے یقین تھا، بات میں یقین کی کر رہا تھا، ملا ہے، ملے گا، مل کے رہے گا، ہوا ہے، ہوگا، میں پا کے جاؤں گا، آئے تیرے در پہ کچھ لے کر جاؤں گا، میں ملے گا۔ اللہ کے نام پہ ایسا یقین ہو، اللہ کے نام پہ ایسا یقین ہو، اللہ کے نام وظیفہ، وہ قرآن کا ہے حدیث کا ہے، اس پہ ایسا یقین ہو، اور یقین کامل ہو۔ آسٹریلیا مسجد ہے، اسٹیشن لاہور کے ساتھ ایک آسٹریلیا مسجد ہے۔ پرانے دور میں ایک بندہ تھا، آسٹریلیا گیا، رب نے رزق دولت دی، اس نے آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا، موجود تھا، اب ختم ہو گیا، آسٹریلیا مسجد ہے۔ میں نے نماز پڑھی، میں ٹرین سے اترا، نماز پڑھی، ایک ٹھیلے والا کھڑا تھا، اس کی قسمت پرسی میں نے دیکھی، بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تجھے تونگر کر دے گا، میں نے اس سے کچھ پھل وغیرہ چیزیں لی، اسے پیسے دیے، میں نے کہا اگر تو ایک دعا پڑھ لے، سارا دن کھلی پڑھتا رہے، ایک مصنون دعا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ مقروض ہوں، قرضوں کے پہاڑ ہیں، حالات، سختیاں، تلخیاں، مفلسی، تنگ دستی وغیرہ وغیرہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھ۔ میں نے کہا اگر یہ دعا تو پڑھ لے سارا دن کھلا، اٹھتے بیٹھتے سارا دن وضو بے وضو کھلا پڑھ لے، رب تیرے رزق میں برکت دے گا، رب تیرے رزق میں برکت دے گا اور عطا دے گا۔ اس کو میں نے لکھ کے دے دیا، اس کے اندر شوق تھا، میں نے اس کے فائدے بتائے۔ اچھا قدرت کا نظام، کچھ عرصے کے بعد جانا ہوا، میرے دل میں خیال آیا، وہ سائیکل کے پیچھے نا ٹھیلا لگایا ہوا تھا، سائیکل کے نا پیچھے اس نے ٹھیلا لگایا ہوا تھا۔ میں نے کہا ایک بندہ ہوگا، اس سے ملوں گا، کیا بنا؟ میں نے پوچھا یہاں بندہ تھا، کہنے لگے ٹھیلے والا، کہنے لگا وہ ہے۔ میں وہاں گیا، مجھے ملا، بڑے زور سے ملا، اور اس کے آنسو تھے پر وہ غم کے نہیں تھے، خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں
اس شخص کے تم سے مراسم متوں ہوں گے. وہ چپ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر. ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر, خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر. میں نہیں تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر. اور ملا, بڑی غور سے مجھے محبت سے ملا. اس سے کہنے لگا آپ کیا بتا گئے, میں نے نہ دن دیکھا نہ رات, یقین کی طاقت سے پڑھا, توجہ سے پڑھا, دھیان سے پڑھا, پڑھتا گیا. یہ 7 والا ہوٹل چلتا بک رہا تھا. مجھ سے کسی نے کہا یہ ہوٹل بک رہا ہے. میں نے کہا اتنے تھوڑے پیسے میں کیسے لوں گا. میں اس کے پاس گیا کیونکہ اوپر سے دروازے کھل چکے تھے, وقت کے دروازے کھل چکے تھے. ان دعاؤں کی طاقت ہیں, ان دعاؤں کی قوت ہے. اوپر کے دروازے کھل چکے تھے. میں نے ایسے کہا, میں نے کہا ایسے ایسے. انہوں نے کہا تم دیکھے ہوئے آدمی ہو, جتنے ہیں دے دینا, باقی دے دینا, جا تیرا ہوٹل تیرا ہے. دکانوں کا مالک ہے, پراپرٹیوں کا مالک ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ مصنون دعا ہے. اللہم اکفنی, ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا, توجہ سے. مختصر دعا ہے, اپنی کی سائٹ پہ پڑی ہے. ہر مسنون دعاؤں پہ توجہ کریں گے, ایسے کھولیں گے نیٹ کی دنیا میں پڑی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اے میرا مولا, میں تجھے کفایت مانگتا ہوں پر حلال سے حرام سے نہیں. مالداری مانگتا ہوں پر حلال سے حرام سے نہیں. خوشحالیاں مانگتا ہوں پر حلال سے نہیں, حرام سے نہیں, حلال سے. اللہ بڑا گھر, بڑی سواریاں مانگتا ہوں, تیرے لیے کون سی دیر ہے. حلال سے حرام. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک. مجھے غنی کر دے, مجھے پتہ ہے غنی تیرے ہوگا فضل سے. محنت کرتے کرتے زندگیاں گزر گئی, ہڈ بال دیتے, ہڈ گل گئے. پرانا لفظ کہہ رہا ہوں, میری ہڈیاں گھس گئیں. باپ بھی غریب تھا, اس کا باپ بھی غریب تھا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام, کرتا ہے سفر جب قافلہ رہا تو آرام. یا رخت صاحب اقامت کا سر انجام ہے بے جا, اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. عقبہ کے سوا یام کا ہر کام ہے بے جا. گھر میں غربت میں زندگی گزر گئی. چین 25 بار ہر نماز ہے. یہ آیت طاقتور ہے, بہت طاقتور. اور شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان. جو خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر کے کہیں اور تعلقات جاتا ہے, مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. اور کالی بلی. پھر حضور نے فرمایا جو کالا کتا نظر آئے اس کو ختم عمل. اور بتا دو, یہ جو آیت بتا رہا تھا, یہ آیت اور کالی بلی, اس سے نہیں خنزیر کو کھوپڑی کا. یہاں کچھ لوگ مرے ہوئے کتے گل جاتے ہیں, کھپ جاتے ہیں, ان کی کھوپڑیاں ضرور ہیں. دوسرا بندر کی کھوپڑی کا عمل ہے. بندر کا تو باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں بندر لیتا ہوں, اس کو بے ہوش کر کے اس کا سر اڑا دیتا ہوں, اس کا جسم دفن کر دیتا ہوں, پھر اس کا سر مٹی میں کچھ کیمیکل ملا کے ڈال کے تاکہ جلدی اس کا سر, اس کی صرف کھوپڑی ہو. تو اوپر سے پھول نہیں گریں گے, کنکر گریں گے, اور مٹھی بھر کے پھول کی پتیاں پھینکیں تو اوپر سے پھر پھول ہی تو گریں گے. اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے بادشاہ ہوں گے. انہی مسائل کو جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ہم ویسے حال لائیں گے. تو انہی مسائل کو سلجھاتے اللہ کے کلام کی برکت سے. سنیں دعا کو. اچھا, اگر یہ کالا جادو ہے بھی سورۃ السماء والطارق, سورۃ الطارق, اس کو دن دیکھیں نہ رات, اس کی جو آخری آیات ہے, انہم یقینون کیدہم. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں, کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو, جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے, ان کا یہ عمل ہے, میرے پردادا کے پردادا کا عمل, جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے, اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا, رزق کے روحانی ساتھ منوانا, رزق کے روحانی ساتھ منوانا, ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا, سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے, اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں, یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے.
दस्तरखान है, सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। ये रूहानी दस्तरखान है, मैं भी खुद मोहताज हूं, ये रूहानी दस्तरखान है। तो मैंने उससे अर्ज किया कि एक दस्तरखान नहीं मांगना, दोनों मांगना। रिस्क रूहानी भी और रिस्क जिस्मानी तो उसको भी मिलता है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसको कमली वाली की गुलामी नसीब नहीं हुई। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसके माथे पे शकावत लिखी है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह का नाफरमान है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जो आखिरत और कब्र का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो जन्नत और बरज़ख का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो खुद कमली वाले की नबूवत का इनकार करता है। वो तो बेबहा लोग हैं, उनको मिलता है। पर तुझे भी सिर्फ रिज़्क़ जिस्मानी मिला और अल्लाह से यह मनवा लिया, ना ये ना मनवाना। अल्लाह से कहना है अल्लाह रिज़्क़ रूहानी भी दे और रिज़्क़ जिस्मानी भी दे, दो रिज़्क़ इकट्ठे अता फरमा। कौन सा रिज़्क़? रिज़्क़ और रिज़्क़ जिस्मानी भी दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्लों में सिर्फ माल दौलत और चीजें हों और तेरा नाम और तेरे हबीब का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे कमली वाले का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे दोस्तों का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरी आलो असहाब का नाम ना हो। कहीं ऐसा ना हो मैं महरूम हो जाऊं। मुझे आल और मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की निस्बतें ये भी साथ अता किए रख। तो मैंने उससे कहा कि दो चीजें मांगना। अच्छा, कुदरत का निजाम है तो दीवाने भी होते हैं, यकीन वाले होते हैं। आप जैसे आप मुखलिस बैठे हैं और पूरी दुनिया में हमारे साथ इस वक्त मुखलिस बैठे हैं जो हमारी आज की महफिल में शरीक हैं, होते हैं दीवाने। मुझसे कहने लगा एक वक्त एक जगह हो, बहुत बेहतर। मैंने उससे कहा, मैंने कहा फिर भी अगर एक वक्त एक जगह मुयस्सर ना भी हो तो अगर अमल किसी वक्त चूक जाए, अमल की जगह चूक जाए, अमल का वक्त चूक जाए, मजबूरी में ना हो तो बेहतर है, पर तवज्जो ना चूके, ध्यान ना जाए, इस्तेजार ना जाए, यकीन ना जाए और सच्चा यकीन हो कि मेरा अल्लाह खुद कहता है ये मांगना भी तो उसी ने दिया है ना। जब उस करीम ने मांगना ही खुद दिया है तो अता भी खुद करेगा। नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, वो खुद अता करेगा मुझे। इसने मांगना दिया, देगा। यकीन हो ऐसा 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 ऐसा, इतना जबरदस्त यकीन हो, इतना यकीन हो अल्लाह के मिलने पे और अल्लाह के मांगने पे, इतना यकीन हो कि गुमान और ख्याल से बालातर यकीन हो, बहुत ज्यादा यकीन हो। याद रखिएगा मेरी बात, मेरी तरफ देखते रहें। याद रखिएगा जिसको मिला है यकीन की ताकत में मिला है, और जिससे छिना है बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया। बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया है। जिसको मिला है यकीन की ताकत से मिला है। यकीन हो कि मैं कर रहा हूं और अल्लाह मुझे दे देगा। कहा कि कैसा यकीन हो? कहा जैसे बकरी के थन दूध से भरे हुए और मैं कहूं कि मेरे हाथ से दबाऊंगा और दूध निकलेगा, इससे ज्यादा यकीन। और कहा किससे ज्यादा यकीन? कहा कि एक बड़ा नोट हो और बड़ा नोट के अंदर जो है एक आने की चीज आनी है, तो मैं कहूंगा इससे तो इसकी नोट के अंदर तो हजारों आने हैं और मैं एक आने की चीज, एक टके की चीज लूंगा और मेरा काम बन जाएगा। इससे ज्यादा यकीन हो, और इससे कहीं ज्यादा यकीन हो कि सख्त प्यास है और मैं पानी को देखूं और पानी को देखते ही मुझे यकीन हो कि इस सख्त प्यास में मेरा प्यास बुझ जाएगी, पेट भर जाएगा। इससे कहीं ज्यादा यकीन हो। मैं फिर भी यकीन को नहीं समझा सका, इल्म भी महदूद है, अल्फाज भी मेरे पास महदूद हैं। इससे कहीं ज्यादा यकीन हो, इससे कहीं ज्यादा यकीन हो और बहुत ज्यादा यकीन हो। क्या ख्याल है? आप चाहेंगे अपनी नस्लों के लिए बख्त, रिस्क, नसीब और मुकद्दर मनवा लें। मैंने कहा रोजाना 40 मिनट बैठ, 40 मिनट सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो। या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती।
اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس در سے پڑھو، صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل کے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت دولت برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔ ہر مہینے چاند کی روشن تاریخوں میں، یعنی چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ میں، اور ہم نے ہمیشہ ہر مہینے 11 سے 15 تک یہ عمل کرنا ہے۔ انتہائی آسان، مختصر، مگر اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں۔ نماز عشاء کے بعد، یعنی رات کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک رات کے کسی بھی وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ہر مہینے 11 سے 15، بولیں 11 سے چاند کی 11 سے 15 تک ہر مہینے یہ عمل۔ اچھا، رات عشاء مغرب سے لے کر فجر تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ فجر سے مراد فجر کی نماز سے پہلے تک کسی رات کے لمحے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ تمام حضرات اپنی مٹھیاں دونوں ہاتھوں کی بند کریں، اور مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف کریں، جیسے دعا کے لیے نا اپنی گود میں رکھیں، مٹھیاں اپنی گود میں رکھیں، جیسے دعا کے لیے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں، مٹھیوں کا رخ بھی اوپر ہو، اپنی گود میں رکھیں، بالکل ریلیکس پرسکون ہو کے، مٹھیاں ہاتھ اٹھا کے نہ بیٹھیں، اپنی گود میں رکھیں، بالکل پرسکون، بالکل پرسکون۔ اب میری طرف دیکھیں، ابھی عمل شروع نہیں ہوا، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ مٹھیاں بند، اور اپنی دونوں رانوں پہ مٹھیاں رکھ لیں گے، رکھ لی سہولت سے۔ اب میں عمل جو کراؤں گا ذرا اس کو سنیں، پہلے اس کو سنیں۔ آپ نے صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں، والتین والزیتون، بس والتین والزیتون۔ یہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے رزق کے 2 تحفے ہیں جن کی باقاعدہ قسمیں کھائی ہیں، والتین انجیر، والزیتون، ہاں، اللہ نے 2 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ رزق کی جو قسمیں کھا رہا ہے، جو عمل یہ کرے گا اس کی مٹھیاں، اس کے ہاتھ ہمیشہ رزق پہ بھرے رہیں گے، کبھی یہ ہاتھ کبھی کے سامنے، مٹھیاں بند رہیں گی درہم اور دینار سے، اور آپ کی مٹھیاں کبھی، آپ کی ہتھیلیاں کبھی خالی نہیں رہیں گی،
ایک ہتھیلی میں والتین ہے اور دوسری میں والزیتون ہے۔ معلوم ہوا رزق کی دو نعمتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کو تو جنت کی قسم کھانی چاہیے تھی، اللہ کو تو نہیں۔ اللہ نے کہا کہ بندو تمہاری جو ضرورت ہے وہ ضرورتیں بھی میں نے لگا کے رکھی ہیں تمہارے ساتھ۔ فرشتوں کے ساتھ اللہ نے یہ ضرورتیں نہیں لگا کے رکھی، انسانوں کے ساتھ رکھی ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری ہاتھ کی ہتھیلیاں اور ہاتھ کی مٹھیاں سدا درہم دینار، رزق مال، رزق طیب، عزت آبرو، برکت اور عافیت کے ساتھ بھری رہیں، تو آج یہ مٹھیاں بھروانے کا عمل اس مجمع کو کر رہا ہوں۔ رزق کے دو خزانے ہیں، زیتون اور انجیر، یہ دو خزانے ہیں۔ اب مٹھیاں بند کریں گے، کر لیں، اب عمل شروع کرنے لگے ہیں، اور مٹھیاں بند کر کے آپ 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون تو انگوٹھا کھول دیں گے، پھر 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون دوسری انگلی شہادت کی کھول دیں گے، پھر 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون تیسری انگلی کھول دیں گے، پھر 11 بار چوتھی انگلی، پھر 11 بار پانچویں انگلی، پھر 11 بار چھٹی انگلی، یہ چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی، پھر ساتویں، پھر آٹھویں، پھر نویں اور پھر 10ویں۔ اب دونوں ہاتھوں کو کشکول دعا بنا کی شکل میں اوپر لے جائیں، سر سے اوپر لے جائیں، دونوں ہاتھوں کو سر سے اوپر دعا کی شکل میں لے جائیں اور پڑھیں 11 بار والتین والزیتون دل کی گہرائیوں سے۔ اب دونوں ہاتھ اپنی گود میں لے آئیں اور تصور کریں کہ آپ کا کشکول آپ کی جھولی بھر گئی، اور 11 بار پڑھیں والتین والزیتون۔ اب دایاں ہاتھ بائیں کندھے پہ، بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ، صرف پھیر دیں، صرف پھیر دیں، پھر بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ پھیر دیں، دایاں بائیں پہ، بایاں دائیں پہ پھیر دیں۔ اب یہ پورے بدن پہ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ اللہ، بہت زبردست عمل کیا، مختصر مختصر مختصر۔ اللہ کی قسمیں ہیں اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ رب سچا ہے، وہ سچا رب تو بات جو فرمائے حق ہے، پر قسم اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے، یہ مٹھیاں سدا بھری رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہاتھ کبھی پھیلیں گے نہیں، کبھی کشکول نہیں بنیں گے، کبھی بھکاری نہیں بنیں گے، کبھی منگتے نہیں بنیں گے، کبھی سائل نہیں بنیں گے، انشاءاللہ غنی بنیں گے، سخی بنیں گے، اور دینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ والتین والزیتون کی برکت سے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو ہی بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان، اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اور مؤذن کوئی سر والا، کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے۔ اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے۔ فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لے یا وہاب، یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا، کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا؟ اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا۔
میں نے کہا آج کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں 2 سونے ہیں، ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، سمجھ نہیں آئے بھائی؟ فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا، سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا، اور ایک یا وہاب جو ہے، اے عطا کرنے والے، اے دل دینے والے، ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے، صرف 11 بار میں نے یہ عمل کیا، اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو سے آتشاں 2 آتشاں اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں، صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں، کون سا مشکل ہے؟